اس کے لہو کے پیاسے تھے، دامن میں پناہیں ان کو دی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اے اہل ایمان، اے اہل حق و فرقان، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک عشرہ نصیب فرمایا۔ ہمارے کتنے رشتہ دار اس عشرے سے محروم ہو گئے ہیں، ہمارے کتنے دوست جنہوں نے رمضان کے روزے ہمارے ساتھ رکھے تھے، عید ہمارے ساتھ گزاری تھی، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یقیناً ہم سب ایک ماں باپ کے بچے ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں، بلا شک و شبہ ہمیں بھی موت نے آ کر گھیر لینا ہے، ہماری بھی روح قبض کر لی جانی ہے، لہٰذا ہمیں اپنی غفلت سے اٹھ کر توجہ سے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اتنے عاجز انسان ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم یہ عشرہ پورا کر سکیں گے یا نہیں۔ ہم اتنے عاجز انسان ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم یہ دن، یہ گھنٹہ، یہ منٹ پورا کر سکیں گے یا اس سے پہلے ملک الموت، موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے گا۔ آخر کار ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ ہمیں یہ بات اپنی نفس کو بار بار یاد کروانی ہوگی کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، ہمیں قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا، قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہم سے ہماری جوانی، مال اور پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ البتہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک راستہ ہے جس کو کراس کرنے کے بعد ہم نے اپنے حقیقی مقر جنت یا جہنم میں جانا ہے۔ کیا ہمارے اعمال ہمیں جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا ہمارے اعمال ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی، کیونکہ ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی ہم لوٹ سکتے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس مہلت ہے۔ یقیناً ہمیں موت نے گھیر لینا ہے، ہم نے مر جانا ہے، ہمارے مال نے ہمیں نفع نہیں دینا، ہمارے اہل و عیال نے ہمیں موت سے بچا نہیں سکنا۔ رب کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہمارے ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ لیکن ہائے افسوس، اس عظیم دنوں میں، اس عظیم عشرے میں ہم غفلت کی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں۔ گاڑیوں اور بسوں سے، موٹر سائیکل اور رکشوں سے تحلیل و تکبیر کی آواز کے بجائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی آواز کے بجائے موسیقی کی آواز آ رہی ہے، میوزک کی آواز آ رہی ہے۔ ہم کتنی عظیم غفلت کا شکار ہو گئے ہیں۔ رب سے دعا ہے
کہ وہ امت محمدیہ کا دل حق کی طرف موڑ دے، ان کا سینہ حق کے لیے کھول دے۔ محترم سامعین کرام، جن دنوں میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ بہت عظیم دن ہے، یہ عشرہ بہت عظیم عشرہ ہے۔ اس عشرے کے دن پورے سال کے دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ چلو سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر۔ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ رب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان دنوں میں نیک اعمال خالص اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت اسلام ابھی بھی غفلت کی چادر اتار کر نیک اعمال کر لو، تکبیر و تحلیل، نماز، صدقہ اور خیرات اور دیگر نیکی کے اعمال کر لو، شاید کہ یہ تمہیں رب کے عذاب سے بچا لے۔ بلا شک و شبہ رب کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ جیسے نہیں ہے کہ جو اس میں جل گیا وہ مر گیا، نہیں، رب محمد کی قسم، مجرمین کو آگ میں جلایا جائے گا، جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی ان کی چمڑیاں تبدیل کر دی جائیں گی تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ رب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت کا وارث بنا دے، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اے مولا، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو شیطان کی چالوں سے محفوظ فرمانا، ہمیں حق پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مولا، بلد الحرمین اور دیگر مسلمانی ممالک کی حفاظت فرما، ان کے حکمرانوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا، ہم گناہگار ہیں، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم کو حق کی راہ دکھا دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ وتوبوا الیہ ان ربی غفور رحیم۔